جی السلام علیکم. رجب بات کر رہا ہوں. خاور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت مبارک ہو نکاح کی. دوسری بات یہ کہ کچھ اختلافات ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں. وہ وائن کو زور سے مارتا ہے کہ ندیم نانی والا کو لگ جائے. اب آپ کی بیوی ہے, آپ کو نکاح مبارک. آئی ول مینشن خاور درانی. یہ جی رجب بٹ صاحب نے مینشن کر دیا خاور درانی صاحب کو. اچھا جی, رجب بٹ یہ بولتے ہیں مجھے پاکستانی نمبر سے کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیئرفل رہیں. خاور درانی کی طرف سے وہ آپ کا ایڈریس وغیرہ دیکھ رہے اور آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اس میں بچا کیا ہے؟ آپ کیوں لڑائیاں کر رہے ہو؟ اب لڑائی کرنے کے دو مقصد ہیں سر. یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اگر یہ اندر گھس جاتا تو پھر کسی نہ زخمی ضرور ہونا تھا. اور اگر ندیم ٹائم پہ دروازہ بند نہ کرتا تو ندیم آج ابھی اس ٹائم پہ ہاسپٹل پہ ہوتا ہے, یہ اس کے سر میں لگتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. رجب بٹ کے اوپر ایک اور اٹیک ہوتا ہے اور اس دفعہ بڑی تابڑ توڑ کوشش کی گئی کہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے, لیکن اس کے دوست وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رجب بٹ کی بچت ہو جاتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ رجب بٹ کو کافی دنوں سے تھریٹ مل رہے تھے, ہمیں یہ انفارمیشن موصول ہو رہی تھی. سب سے پہلے آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیے. جو بندہ جس کو ہم لوگ اگر کالا بولیں یا افریقن بولیں, وہ اس گھر میں انٹر ہو رہا ہے جہاں پہ رجب بٹ موجود ہے. جیسا کہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا کہ یہ بندہ اس گھر میں انٹر ہوتا ہے جہاں پہ رجب بٹ موجود ہے. اب اس دن کا تھریٹ بھی رجب بٹ کو تھا. یہ انفارمیشن ہمارے تک بھی پہنچی تھی کہ آج رجب بٹ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. لیکن رجب بٹ کے مائنڈ میں اب کیا تھا, وہ کیوں اس گھر میں بیٹھا, اس کے دوست کیوں اس گھر میں بیٹھے, یہ تو جب ہماری بات ہوئی ہمیں تبھی پتہ چلے گا. اب سین یہ ہوتا ہے کہ لائیو سٹریم پہ اچانک سے ہی جب اٹیک ہوتا ہے, اس میں جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کالا وہ گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. رجب بٹ کا ایک اور دوست بھی گھر میں موجود ہوتا ہے اور ایک ندیم نانی والا ہوتا ہے. اب سین یہ ہوتا ہے کہ رجب بٹ کا جو دوست گھر کے موجود ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ایک جو ان نون بندہ ہے وہ ہمارے گھر میں انٹر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھریٹ ہمیں ملے وہ بالکل ٹھیک ہیں. اس دوران ندیم نانی والا دروازے کو اوپن کرتا ہے. رجب بٹ بھی آواز لگاتا ہے, رجب بٹ کا دوست بھی آواز لگاتا ہے جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس کا نام ابھی سامنے نہیں آیا, جیسے ہی اس کا نام سامنے آئے گا میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جیسے ہی ندیم نانی والا دروازہ کھولتا ہے, وہ بندہ جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں اس کے چاقو ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے وائن ہوتی ہے, وہ وائن کو زور سے مارتا ہے کہ ندیم نانی والا کو لگ جائے, لیکن ندیم نانی والا دروازہ بند کر دیتا ہے. اس بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی سامنے آئے گا میں اس کو وائن کی بوتل ماروں گا, زخمی کروں گا اور میں اندر گھسوں گا اور میں اندر جا کے رجب بٹ کے اوپر حملہ کروں گا. تو یہ ساری پلاننگ تھی, لیکن ندیم نانی والا دروازہ بند کر دیتا ہے تو بچت تو ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ سین یہ ہے کہ اب یہ بندہ کون ہے جس نے رجب بٹ کے اوپر حملہ کیا, اور اتنی کیا دشمنی پڑ گئی تھی کہ یو کے میں جا کے وہاں پہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اب میرے پاس ایک وائس میسج پڑا ہے, سب سے پہلے آپ یہ سنیے. یہ رجب بٹ کا وائس میسج ہے, یہ ہمیں آج سے تقریباً 2 دن پہلے موصول ہوا تھا. اس ٹائم پہ میں نے اس کو نہیں چلایا تھا کیونکہ حالات مجھے لگ رہے تھے کہ شاید مجھے اس میسج کو نہیں چلانا چاہیے. یہ ایک نئی کنٹروورسی بنے گی, دوبارہ سے چیزیں اٹھیں گی, آلریڈی کچھ لوگ پرابلم میں ہیں, تو میں نے سوچا کہ اس میسج کو میں نہیں چلاتا اور یہاں پہ معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ سارے معاملات یہاں پہ ختم نہیں ہوتے. آپ یہ پہلے وائس میسج سنیں. جی السلام علیکم. رجب بات کر رہا ہوں. خاور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت مبارک ہو نکاح کی. دوسری بات یہ کہ کچھ اختلافات ہیں جو ہمارے چل رہے ہیں, کیا لو آن سکرین چل رہے ہیں, آف سکرین چل رہے ہیں, کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا. میں آپ کو ایک بات کی کنفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے نا, یہ سٹارٹ ہوا فیس بک اور یوٹیوب سے. ٹھیک ہے, فیس بک یوٹیوب سے سٹارٹ ہوا, پھر آگے سے فین پیجز نے اٹھایا. اب 5,000 سے زیادہ فین پیج ہے میرے جو کانٹیکٹ میں ہیں, 2-3 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چیز نے آگ پکڑ لی, آپ لوگوں نے غلطی کر دی, لائیو آ کے ان کو زیادہ ہنٹ مل گیا. ٹھیک ہے, جو بھی ہوا برا ہوا. جب آج خبر ملی نکاح کی, میں جن خوش ہوا کہ چلو اس بچے کی زندگی کنڈے کنارے لگے گی اور آپ نے ان کو پائیوں والا کام کیا. تیسری خبر ملی کہ آپ کچھ اٹیک وغیرہ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں میرے پہ یو کے میں. تو فرسٹ آف آل میرا نہیں خیال ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی اور مجھے بھی. جب نکاح ہی کر لیا تو پھر تو اگر میں پیچھے نہ ہٹوں تو پھر میں بہت لعنتی انسان ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی بیگم ہے, اللہ پاک آپ کو اس کو رشتہ نبھانا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو اس چیز کی کنفرمیشن دے رہا ہوں کہ میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ کسی قسم کا نہیں ہے اور نہ میرا اب رکھنا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات پہ آپ مجھے دیکھنا قرآن اٹھا, میں وہ بھی اٹھا دوں گا. اور جب میں نے آپ کو یہ بات کر دی ہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر لڑنا مرنا ہمارا بنتا نہیں ہے. یہ بات ہو گئی, اس
کو اگر آپ سمجھیں کہ میں کوئی ڈر کے کہہ رہا ہوں تو یہ آپ نے بالکل نہیں سوچنا. میری لوکیشن آپ کے پاس ہے, کرائڈن میں رہتا ہوں. آپ نے جب مجھے ملنا ہو آپ صاحب بسم اللہ آئیں, اور اگر پھر بھی آپ نے لڑنا ہو تو پھر بھی آپ صاحب بسم اللہ آئیں. لڑنے والے کام سے بھی کوئی انکاری میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے؟ لڑنے والے کام سے بھی انکاری میں نہیں ہوں. لڑنا ہو تب بھی صاحب بسم اللہ آئیں. لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضرورت ہمیں نہیں ہے. آپ نے نکاح کر لیا ہے, اپنی شادی انجوائے کریں. لڑنے مرنے کی ہمیں جو ہے وہ مزید ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جو میرے پیجز ہیں, میں نے ان سب کو اکیلے کو میسج کیا ہے کہ اس کام سے گریز کرو, چھوڑ دو. آج جب نکاح کا پتہ لگا تو جو ایک دو میرے تھے, میں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ یار نہیں کرو. تو خوش رہیں, آباد رہیں. ونس اگین آپ کو بہت مبارک ہو. اگر ابھی بھی آپ کو ہوگا کوئی اٹیک اٹوک کا, لڑنے والنے کا, تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو لوکیشن بھی بھیج دوں گا. آپ ایگزیکٹ میرے گھر کے باہر پہنچ جائیں گے. یہ بالکل میرا بھائی نہیں سوچنا کہ میں کوئی ڈر کے مارے کہہ رہا ہوں کہ جی اٹیک ہو جائے گا. ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بھائی. صرف سمپل سی بات ہے کہ میں اس بچی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اینڈ آف دا اسٹوری. بہت مبارک ہو آپ کو نکاح کی. جیسا کہ آپ نے آڈیو میں سنا, یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے زارا ملک کی وجہ سے. میں نے 3 دن پہلے 2 ویڈیوز بنائی تھی سارے میٹر کو لے کے, اور اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی بھی تھی. میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ زارا ملک جو کہ ایک ڈانسر ہیں, اب ان کا پہلے رجب بٹ کے ساتھ جو بھی سین تھا, یہ ان کے آپسی جو بھی معاملات تھے, رجب بٹ کے ساتھ وہ چیز ختم ہو گئی تھی. اب ہوتا یوں ہے کہ جب رجب بٹ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارا ملک جس کی شادی ہو چکی ہے ایک اور بندے کے ساتھ, خاور درانی ان کا نام ہے, جو کہ درانی گولڈ اینڈ ڈائمنڈس کا بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ان کا کام ہے. جب رجب بٹ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ ضد میں اور جیلسی میں میرے اوپر کوئی حملہ کرے گا, اور دوسری بات یہ کہ جو ایڈیٹر ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, تو رجب بٹ کیا کرتا ہے, ایک سافٹ میسج اس بندے کو بھیج دیتا ہے جو آپ لوگوں نے سنا, جس میں وہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے, میں نے اس کو انسٹاگرام ٹک ٹاک ہر جگہ سے میں نے بلاک کر رکھا ہے, اب آپ کی بیوی ہے, آپ کو نکاح مبارک ہو. اور باقی جو اس کی کوئی فرینڈ ہے انہوں نے ضد نکالی ہے, انہوں نے کچھ چیزیں باتیں آؤٹ کی ہیں, یہ جو بھی آؤٹ کی ہے وہ ساری باتیں رجب بٹ بول دیتے ہیں بھائی میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. ہاں اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر تو میں تیار ہوں, لیکن میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا. میرا ایڈریس آپ کو پتہ ہے, آپ کو شادی کی مبارک ہو. اب آپ نے جب نکاح کر لیا تو پھر تو بات ختم ہی ہوگی ہے, بات تو آگے بڑھنی نہیں چاہیے, کیونکہ نکاح کا ایسا میٹر ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو عورت ہے اس کی عزت مرد کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, ظاہری بات ہے اس کا شوہر ہوتا ہے. اب سین یہ ہوتا ہے کہ یہ آگ بجھ چکی تھی, لیکن دوبارہ کب لگی, جب یہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ لائیو آتے ہیں. جب یہ دوبارہ زارا ملک اور یہ خاور درانی صاحب لائیو بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ سین یہ چلتا ہے کہ لوگ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, زارا ملک تو دوبارہ سے آ گئی ہے اور دوبارہ سے لائیو بیٹھنا شروع ہو گیا. خیر وہاں پہ پھر کیا سرائی چلتی ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں, آپ بناتے ہو, دوسرا بناتا ہے, تیسرا بناتا ہے. میرا کام تو خبر بریک کرنا ہے, میں نے اس سے پہلے خبر بریک کر دی تھی. تو یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے. تو یہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں کہ رجب بٹ اس کو جب میسج بھیجتا ہے, یہ رجب بٹ کو رپلائی کرنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو رپلائی کرے. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ ضد میں کیا کرتے ہیں, رجب بٹ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. یہ سارا اٹیک آپ لوگ دیکھ چکے ہو, میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس ایف آئی آر کے بارے میں جو لانچ ہوئی ہے, اور اس میں اس کا نام مینشن کیا گیا ہے, یہ مجھے مل چکی ہے. اس میں جو سب سے چیز مینشن کی, میں مین چیزیں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں کیونکہ زیادہ میں اس لیے نہیں بتا سکتا, وائلیشن آتی ہے ان دس اسٹیٹمنٹ. یہ رجب بٹ کی طرف سے, آئی ول مینشن مائی فرینڈ ندیم مبارک. This was my friend who was almost stabbed by the unknown male. Additionally, I was also mentioned the male who tried to stab Nadeem. اب آپ کی بیوی ہے, آپ کو نکاح ہوا. I will refer to him as male throughout this statement. Finally, I will mention خاور درانی. یہ جی رجب بٹ صاحب نے مینشن کر دیا خاور درانی صاحب کو. This is the male who I believe is responsible for the attempt and attack. I have known Khawar for some time as we have been associates prior to this before. اور پھر ویڈنسڈے 22 اکتوبر 2025 رجب بٹ بولتے جی میں اپنے گھر میں موجود تھا اور میں ٹک ٹاک لائیو اسٹریم کر رہا تھا, میرے پاکستانی فالوور اینڈ آل مائی فرینڈس ان کے ساتھ. میں اردو میں بتا رہا ہوں, یہ تو انگلش میں لکھی ہوئی ہے, ظاہری بات ہے یو کے. وی ور کمپلینٹنگ, ہم لوگ لائیو اسٹریم کر رہے تھے لیونگ روم میں, ٹھیک ہے, جو ایڈریس کیا گیا 21:40 پہ یو کے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. دیر واز اے لاؤڈ ناک, کہ بہت زور سے ناک ہوتا ہے اور جو گھر کا فرنٹ ڈور ہے وہ بجایا جاتا ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی جو لائیو اسٹریم میں کنٹینیو کرتا ہوں اینڈ سی ندیم اٹھتا ہے اور ڈور کی طرف جاتا ہے, اور میں سنتا ہوں کہ ندیم کہتا ہے جی بلیک مین ہے اینڈ کوشچن, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ نیو فار دس پرسن کمنگ ٹو دا ڈور. آئی ہیو ہرڈ ندیم سے اٹ از اے بلیک مین اینڈ کوشچن ویدر اینی ون نیو آف دس پرسن کمنگ ٹو دا ڈور. ایٹ دا مومنٹ ٹائم آئی واز کنسرنڈ فرام اپروکسیمیٹلی دا لاسٹ 6 months آئی یو بین ہیونگ. اچھا پھر باقی وہ کہتا ہے کہ جی میں 6 ماہ سے میرا ایشو چل رہا تھا خاور درانی کے ساتھ. خاور از کرنٹلی ریلیشن شپ ود مائی ایکس پارٹنر
اینڈ آلسو سوشل میڈیا انفلوئنسر فرام پاکستان. اچھا جی, رجب بٹ صاحب یہ بولتے ہیں جی میری ایکس پارٹنر تھی اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی, تو خاور صاحب جو ہیں اب اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور انہوں نے مشورہ کرایا ہے جیلسی میں آن لائن ود ایچ ادر. اچھا 3 days before جو خاور درانی کال می فار اے موبائل نمبر ود اے پاکستانی اوپننگ کوڈ. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی 3 دن پہلے دا میل بوائے ڈونٹ نو اسپوک ٹو می اباؤٹ خاور درانی اے ٹولڈ می آئی شوڈ بی کیئرفل. اچھا جی, رجب بٹ یہ بولتے ہیں مجھے پاکستانی نمبر سے کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیئرفل رہیں, خاور درانی کی طرف سے وہ آپ کا ایڈریس وغیرہ دیکھ رہے اور آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آئی ریوچ ٹو خاور اینڈ آئی ہیو ٹرائی ٹو. اچھا, اس کے بعد رجب بٹ بولتے ہیں جی میں نے کوشش کی کہ میں خاور درانی سے رابطہ کروں اور رابطہ کرنے کے بعد میں اس مسئلے کو حل کروں. تو یہ جو میسج ہے پھر رجب بٹ نے اس کو فارورڈ کیا. اب اس ایف آئی آر میں سمپل سی بات ہے, یہی بولا گیا ہے جی میں رات کو بیٹھا ہوا تھا, میں لائیو کر رہا تھا, اس کے بعد میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے, مجھے آلریڈی تھریٹس تھے اور اس کے بعد وہی بندہ آتا ہے اور اس طرح میرے پہ کرتا ہے اور خاور درانی کا نام رجب بٹ اب ڈائریکٹلی مینشن کر رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یو کے جیسے کنٹری میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں اب میں اگر خاور درانی صاحب کی میں بات کروں, اب انہوں نے شادی تو کر لی ہے زارا ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے زارا ملک ڈانسر ہے, اب وہ شوقین بھی ہے ڈانسنگ کا, اس لیے اس کے ساتھ زارا ملک کے ساتھ یہ ریلیشن بھی بنا تھا. دوسری سائڈ پہ نشہ تماشا بھی کرتے ہیں صاحب جی, کچھ ہماری انفارمیشن ملی ہے, ہمارے کچھ ذرائع بتا رہے ہیں جی کوک بھی کرتے ہیں. اور اب انہوں نے زارا ملک کا ڈانس بھی چھڑوا دیا, اسے بولے اب تو ناچے گی تو میرے لیے ناچے گی. یہ بات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا تھا. تو یہ ساری انفارمیشن تھی جی جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی, اور اس انفارمیشن اب بالکل چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. بہت زیادہ میسیج آ رہے تھے, کالز آ رہے تھے جی کیا ہو گیا رجب بٹ کو, اچانک کیا ہوا, پھر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو پہلے تو وہ خیریت سے, اور یہ جو ساری چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ یہ رپورٹ مل رہی تھی. میں نے جو 2-3 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی, میں نے اسی لیے بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہنٹ مل جائے کہ یہ ایک ایشو چل رہا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ بھائی آپ نے زارا ملک والا ایشو دوبارہ سے ریز کر دیا. نہیں, مجھے پتا تھا یہ ساری چیزیں ہونی ہیں, مجھے پتا تھا یہ اٹیک ہونے ہیں, یہ بندہ یہ کرنے جائے گا. میں چونکہ ہم لوگ ہمارے کچھ ریسورسز ہوتے ہیں, ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اٹیک ہونا ہے. اب رجب بٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی لوکیشن کو سیف رکھتا. اب ان کو بھی جوانی کا خون ہے, تو اس خون کی وجہ سے یہ مسئلہ پڑتا ہے. اور 9:30 بجے کے قریب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے, اور اس واقعہ ہونے کے بعد اب یہ بندہ کب گرفتار ہوگا, باقی چیزیں کیسی چلیں گی. لیکن ایک بات ہے, اب زارا ملک کی جب شادی ہو چکی ہے تو پھر درانی صاحب کو مسئلہ گیا ہے. اگر رجب بٹ کا اس کے ساتھ کوئی سین تھا تو پھر آپ برداشت کرو بھائی, آپ نے ایسی لڑکی خود چوز کی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ رجب بٹ نے آپ کی جا کے آپ کی جولی میں رکھی ہے. میں یہاں پہ رجب بٹ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, ایکس مین ایکس غلط ہے, میں کبھی نہیں بولوں گا کہ ایکس ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک لڑکی کا چکر کسی لڑکے کے ساتھ تھا اور آپ شادی کرنے کے بعد اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے, نکاح ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ اس ایکس کے پیچھے جاتے ہو, یہ چیز غلط ہے. آپ کیا کرتے, یا تو لڑکی سے شادی نہ کرتے, جب آپ نے اس کو عزت دے دی, نکاح کر لیا, آپ نے اس سے شادی کر لی, تو پھر اس کے بعد اس میں بچا کیا ہے, آپ کیوں لڑائیاں کر رہے ہو. اب لڑائی کرنے کے 2 مقصد ہیں سر, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک مقصد کیا ہے کہ جیلسی فیکٹر ہے کہ رجب بٹ کو نقصان پہنچایا جائے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اگر یہ اندر گھس جاتا تو پھر کسی نہ کسی نے زخمی ضرور ہونا تھا, کم سے کم زخمی ضرور ہوتا. ایک ہاتھ میں چاقو, ایک ہاتھ میں وائن, اور وہ وائن ماری جاتی ہے اور سیدھا جا کے وہ دروازے پہ لگتی ہے. اور اگر ندیم ٹائم پہ دروازہ بند نہ کرتا تو ندیم آج ابھی اس ٹائم پہ ہاسپٹل پہ ہوتا ہے, یہ اس کے سر میں لگتی. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں. رجب بٹ چونکہ اکیلا نہیں تھا, یہ 3 بندے وہاں پہ موجود تھے. رجب بٹ کے ایک اور دوست بھی موجود ہے, ان کا نام ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا. جیسے ہی پتہ چلے گا تو وہ نام پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہاں پہ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایسے بندوں کو بھی دیکھیں جو پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں. آپ کسی پہ حملہ کرا دیتے ہو, کیا یہ خالہ جی کا ویڑا ہے, اٹھتا ہے کسی کو بھی ہائر کرتے ہو, وہ جاتا ہے جا کے وہاں پہ حملہ کر دیتا ہے. اور اس بندے کو دیکھیں کہ اس کی دلیری دیکھیں کہ اکیلا جا کے وہاں پہ حملہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نشے کے عادی ہوتے ہیں, ان کو نشہ دیا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ جاؤ اگلے کو مار دو. اور اس کو کہا گیا ہوگا جی اتنے پیسے دوں گا تجھے, میں اتنا نشہ دوں گا, تو جا کے حملہ کر دے. تو وہ گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ حملہ کر دیا. تو ٹوٹلی جیلسی فیکٹر ہے. اور اس میں مزید اب مسائل کس کے لیے بن گئے, رجب بٹ کے لیے آلے مسئلے بنے ہوئے ہیں, اب درانی صاحب کے لیے بھی مسئلہ بن گیا, زارا ملک کا ایشو اور ایکسپوز ہو گیا. جتنا وہ اس چیزوں کو چھپانا چاہ رہے تھے وہ ساری چیزیں اوپن ہو کے آ چکی ہیں. باقی اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ لائیو بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے, لیکن لائیو بیٹھ کے انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرا زارا ملک کے ساتھ ریلیشن ہے. اور زارا ملک نے کیا کیا, ان کی جو تھی اپنا نام چینج کر لیا, زارا ملک سے زارا درانی کر دیا. پھر ان کا جو لوگو ہے ان کا گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کا, وہ اپنی پروفائل پہ لگا دیا. تو ساری چیزیں زارا ملک کی وہی عادت ہے بار بار
کہ ہلکی سی چیز لگانا, لوگوں کو دکھانا, پھر اس کے بعد لوگ اس کو کاپی کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ چیزیں میرا خیال ہے کہ مہنگی پڑ گئی ہیں. آج کیا ہوگا, سوشل میڈیا پہ زہرا ملک ڈسکس ہوگی. رجب بٹ تو آلریڈی ڈسکس ہوتا ہی ہے, اس کی تو برائیاں چل ہی رہی ہیں. لیکن آج کیا ہوگا, خاور درانی صاحب, ان کو بھی فیم مل گیا. زہرا ملک جو آلریڈی رجب کی وجہ سے ہی ان کو فیم ملا ہے اور کوئی ریزن نہیں تھی, ان کو مزید فیم مل گیا, ان کے فالوور بڑھ جائیں گے. دوسری سائڈ پہ خاور درانی صاحب کی آئی ڈی بھی آج اوپر چلی جائے گی, لوگ سرچے ماریں گے. لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے, اینڈ پہ کیا ہوگا, صلح صفائی ہوگی. یہ اللہ کی اچھا ہوا کہ نقصان نہیں ہوا. اگر کسی کو لگ جاتی نا تو پھر نقصان بہت زیادہ ہو جاتا. یہ اچھا ہے کہ کسی کو لگی نہیں ہے, تو چاہیے کہ لوگوں کو بیچ میں پڑھیں, اس مسئلے کو حل کریں. تو اپنی بیوی ہے بھائی, تو اپنی بیوی اپنے پاس رکھ. رجب بٹ اپنی لائیو سٹریم اپنے پاس رکھے, اپنا کام کریں. لیکن یہاں پہ جو میسج میں نے چلوایا آپ کو نا, یہ میسج سن کے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ رجب بٹ نے کوشش کی تھی کہ معاملات خراب نہ ہوں. اچھا, کچھ لوگ بولتے ہیں جی آپ رجب بٹ کی سائڈ لیتے ہو. نہیں, میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا. میں نے آپ کو اسی طرح ایف آئی آر پڑھائی. ایف آئی آر کے اندر مینشن ہے میری ایکس, جو کہ رجب بٹ نے ہی یہ ایف آئی آر دی ہے. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. دوسرا وہ میسج بھی میں نے رجب بٹ کا رکھ دیا جس میں وہ چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میرا زہرا کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو وہ شو کر رہا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریلیشن تھا. میں نے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. دیکھیں, مجھے کس چیز سے مسئلہ ہے. مجھے مسئلہ ہے بے حیائی سے مسئلہ ہے, ون تھنگ. دوسرا مجھے مسئلہ ہے کہ جو بندہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ غلط کام کرے گا, اگر اس کی اپنی پرسنل لائف میں وہ چھپ کے کچھ کرتا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اس پہ کبھی بات نہیں کروں گا. مجھے بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے انفلوئنسرز کے مجھے راز پتہ ہے, لیکن ہم نہیں بولتے. ضرورت ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ ان کو سدھار دے, کہیں سے بھی ان کے لیے رحمت آ جائے. لیکن جو بندہ سوشل میڈیا پہ آئے گا, سوشل میڈیا پہ گند کرے گا, اس کو ہم لوگ نہیں بخشیں گے. اس پہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے ڈے ون سے, اور ہم نے اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے کہ سوشل میڈیا پہ گن نہ پھیلاؤ. باقی آپ بیک پہ اپنے گھروں میں جو کرتے ہو, اپنے کمروں میں جو کرتے ہو, اپنے بیک یارڈ میں جو کرتے ہو, وہ آپ کی مرضی ہے. 10 گرل فرینڈیں رکھو, 10 بوائے فرینڈ رکھو, یہ آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے. میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا. میرا ہاتھ وہاں پہ پہنچے گا جب سوشل میڈیا پہ آ کے طوفان بدتمیزی برپا کریں گے. اس لیے آپ سب لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. باقی رجب بٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اب میری سمپتی رجب بٹ سے کیوں ہے, کچھ اس کی اچھی چیزیں بھی ہیں. اب میں یہاں پہ ذکر کیا, آپ لوگ بولو گے جی آپ اس کی فیور میں کرتے ہو, کہ ٹائم آنے پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ, وہ صرف ہمیں پتہ ہوتی ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں, وہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں, سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے کیا اس حادثے سے بچت ہوگی. اگر ایک بندہ بھی زخمی ہو جاتا تو یہ بندہ ضائع ہو سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے وائن کی جو بوٹل ہوتی ہے نا, وہ ہیوی بوٹل ہوتی ہے, وہ ہلکی بوٹل نہیں ہے کہ ایک ہاتھ میں چاقو ایک ہاتھ میں وائن. اور اگر یہ اندر گھس جاتا تو رجب بٹ اور اس کے درمیان ٹھیک ٹھاک مقابلہ ہوگا. آپ سب کو پتہ ہے کہ رجب بٹ بھی باڈی بلڈر ہے, اور یہ جو پتہ ہے آپ کو افریقن لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی سخت لوگ ہوتے ہیں, یہ کرمنلز ہوتے ہیں, یہ گینگسٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں. اب چونکہ ان کو پیسوں کی لالچ ہوتی ہے, اس لیے اس نے اپنے ساتھ دوسرا بندہ نہیں لایا ہوگا کہ میں اور بندے بھی لے کے جاؤں گا, تو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے, نشہ بھی اور پیسے بھی. دوسری سائڈ پہ یہ جو خاور درانی صاحب ہیں, یہ خود نشہ بھی کرتے ہیں جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں. اور اس کے جو بندہ اس قسم کا ہوتا ہے تو اس قسم کی حرکت کرواتا ہے. پہلے تو آپ نے ایک ڈانسر لڑکی سے شادی کی, اچھا کیا, آپ نے نکاح کیا, آپ نے اس کو عزت بنایا. لیکن دوسری سائڈ پہ آپ پھر شادی کرنے کے بعد یار کیا نکال رہے ہو, اس کے ایکس سے آپ کیا نکال رہے ہو؟ اگر آپ کو پتا تھا وہ اس کا ایکس ہے, آپ نے ایکسیپٹ کیا, تو پھر مت رکھو. جیلسی فیکٹر میں آ کے آپ نے یہ سارا کچھ کیا, یا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فیم مل جائے گا, تو میرا نہیں خیال کہ اتنا نیگیٹو فیم آپ کو کوئی بھی دے گا. تو یہ میرے سننے والے سن لیں, کوئی بندہ بھی سرچ نہ کرے, کوئی بندہ بھی نہ دیکھے. نہ کسی لڑکی کو فیم دینے کی ضرورت ہے, نہ کسی لڑکے کو فیم دینے کی ضرورت ہے. ماضی میں ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن دوبارہ اب ہم کسی کو فیم نہیں دیں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور بھی جو فردر اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی میرے ٹیم ممبر آئیں گے تو ہم لوگ اس میں ایک ڈیٹیل پوڈ کاسٹ کریں گے, اور ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیا فیکٹرز تھے جو بنے اور آگے کیا ہوگا. اب اس پہ یو کے کی جو پولیس ہے وہ کتنا ایکشن لیتی ہے, کتنا ٹائم میں گرفتار کر دی, یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی انشاءاللہ. جو نیکسٹ ہماری ایپیسوڈ ہوگی میں کوشش کروں گا شام کو اپلوڈ کر لوں, تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.